تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا، اور میں کیونکہ آپ سے بات ہمیشہ ذرا آسان زبان میں ہی ہوتی ہے تو ذرا ویور کے سمجھنے کے لیے بھی ایک دفعہ یہ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے دور میں obviously when you were part of the government also مطلب پی ایم ایل این کے اندر آپ تھے، آپ ایک بڑا کرٹیسزم تھا کہ قرضے بہت بڑھ گئے. یہاں پر بھی جو ہمارے اندرونی قرضے ہیں ان کا بڑا حجم بتایا جاتا ہے بڑا بڑھ گیا ہے. یہ از اٹ اے کاز آف کنسرن فار اینی ون ان پاکستان، یا یہ ایک ریگولر چیز ہے اور یہ چل رہے ہوتے ہیں قرضے ایسے ہی؟ دیکھیے قرضے تو ہر ملک کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ قرضے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس رفتار سے قرضے بڑھ رہے ہیں اور کیا یہ رفتار وہ ہے جو آپ واپس کر سکتے ہیں. تو اٹ ٹرنز آؤٹ کہ لوکل کرنسی کے قرضے بھی ہمارے یہاں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور فورن کرنسی کے قرضے جات بھی بڑھ رہے ہیں. اور فورن کرنسی تو ہمارے پاس دینے کے بالکل لائق نہیں ہیں ہم، ماں سوائے اس کے کہ ہم کسی اور سے قرض لے کے کسی پچھلے آدمی کا قرض اتاریں. اور جو قرض ہمارے یہاں بڑھ رہا ہے یہ خان صاحب بھی نہیں سمجھتے تھے، میرا نہیں خیال ہے کہ مسلم لیگ والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ مزید قرض کے اندر ڈوبتے رہیں گے، کیونکہ آپ کے جو این ایف سی کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں. ہمارے اسٹرکچر بجٹ کا ایسا ہے کہ ہم جتنا بھی ٹیکس جمع کر لیں جب صوبوں کو بانٹ دیتے ہیں اور جو سود دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے. تو ہر سال قرض بڑھتا رہے گا جب تک کہ ہم اسٹرکچر چینج نہ کریں حکومت کا اور فنڈامنٹل اصلاحات نہ کریں. تو یہ خطرے کی گھنٹی تو ہے. اچھا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، آپ نے ٹھیک اس کے بارے میں بتایا، بٹ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک چیز جو بار بار آبویسلی گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ریفارمز ہم نے پلان کر لیے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. میں وزیر خزانہ کو سنتا ہوں تو ظاہری بات ہے وہ بھی کوئی آئیڈیل پکچر تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسی نہیں ہے، بٹ فرام ویئر وی ور اینڈ فرام ویئر وی آر ایٹ دا مومنٹ کوئی فرق ہمیں ہے کہ چلیں ایٹ لیسٹ ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ اب دیکھیے مارچ کے اندر آئی بلیو 2 سال اس حکومت کے مکمل ہو جائیں گے. میں پہلا وہ جو پی ڈی ایم والا دور ہے اس کو نہیں کر رہا، obviously اس وقت آپ وزیر خزانہ بھی تھے، بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی بھی، بٹ ان 2 سالوں کے اندر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریکورنگ اکانومی کے موڈ میں آ گئے ہیں یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں اب نہیں کہہ سکتے. 2 سال گزر گئے تو اب نہیں کہہ سکتے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جب 22 میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور میں 5 مہینے جب وزیر خزانہ تھا جی تو اس وقت ایک پیٹرول وغیرہ میں بڑا نقصان ہو رہا تھا، پارٹی کے اندر بھی بڑے مسائل تھے، لیکن بہرحال ہم نے کچھ بھی فیصلے کر کے آئی ایم ایف کو واپس لے آئے اور دیوالیے سے ڈیفالٹ سے بچ گئے. اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ مجھے جب ہٹایا گیا تو پھر ایک واپس سے آئی ایم ایف کے سے بحث چڑھ گئی اور آنکھیں دکھاتے رہے، اور پھر ہم ایک طرف واپس سے ڈیفالٹ کی نہج پہ جا رہے تھے. اور پھر شہباز صاحب نے ہی جون 23 کے اندر ایک اگریمنٹ کر لیا آئی ایم ایف سے. اس کے بعد سے سچی بات ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہٹ گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کیئر ٹیکر کے وقت 320 310 کی بھی ریٹس ہو گئے تھے ڈالر کے، لیکن وہ نیچے آیا ہے. تو جب سے یہ حکومت آئی ہے جب سے کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے ہم کوئی بات بھی نہیں کرتے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں، ہم کو سعودی عرب اور دیگر ممالک سے سپورٹ حاصل ہے، تو ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. اور یہ جو حکومت بات کرتی ہے کہ ہم اسٹیبلٹی آ گئی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ صحیح بات ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جو اس کے بعد جو بات کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ مہنگائی بھی دیکھ لیجئے، آپ ان امپلائمنٹ بھی دیکھ لیجئے، آپ پاورٹی بھی دیکھ لیجئے. پاورٹی بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، انڈسٹریل پروڈکشن نہیں بڑھ رہی، گوڈز ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو تھوڑی سی بے روزگاری کم ہوئی ہے، کچھ بہتری آ رہی ہے. ہاں دیکھو تھوڑی سی غربت کم ہوئی ہے، کچھ بہتری آ رہی ہے. ایکچولی غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ایبسلیوٹلی، معیشت. بالکل. یہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ایگزیکٹلی یہ میں آپ کا کرٹیک ہمیشہ بڑا اس کو کلوزلی دیکھتا بھی ہوں. اچھا، یہ تھوڑا سا کچھ سیکٹرز یا ایک کمپوننٹ ہے، مجھے ذرا ایجوکیٹ کیجئے گا کیونکہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے کہ جی ایک یہ ہے جی کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ 2019 میں کچھ 700 یا 700 پلس ارب تھی، اب وہ سکڑ گئی ہے 2025 میں 450 ارب کے اوپر آ گئی ہے. یہ واٹ از دا پرپز، یہ مطلب واٹ از دا ریزن فار دس، یہ وجہ کیا ہے؟ غلط پالیسی ہے کیونکہ اس وقت تو خان صاحب کی حکومت تھی، بٹ ناؤ وی آر ہیئر، اس کو بھی 6 سال گزر چکے ہیں، تو کیا ایشو کیا بنا ہے یہاں پر؟
देखिए, इशू ये है कि पाकिस्तान में बिजली की नर्ख देखें आप तो आपके खत्े के तमाम ममालिक से ज़्यादा है, और तमाम हम पल्ला ममालिक, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, केनिया, इन सब ममालिक से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब से हमारी बिजली महंगी है, इन सब से हमारी गैस महंगी है। तो अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर से पहले लेते हैं, फिर लोकल इन्वेस्टर पे भी आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर अगर सोच रहा होगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूं या वियतनाम में करूं या केनिया में करूं, तो वो ये कहेगा यार पाकिस्तान में बिजली महंगी है, पाकिस्तान में गैस महंगी है, पाकिस्तान में टैक्स रेट सबसे ज़्यादा है, तो शायद बेहतर है कि अभी मैं कहीं और कर लूँ। पर उसके बाद जब हमारा लोकल इन्वेस्टर जो है, वो जो पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्ट करा हुआ है, क्योंकि उसकी बिजली गैस वगैरह महंगी है, तो उसकी जो लागत है चीज़ों बनाने की वो बढ़ जाती है, तो वो उन रेट्स पे नहीं बेच सकता है जहाँ से कहीं और किसी और मुल्क से आप बेच सकते हैं, चाहे वियतनाम हो गया या बांग्लादेश हो गया। तो हमारी गुड्स एक्सपोर्ट्स भी, बरामदात भी कम हो रही हैं चीज़ों की, और हम सरमायाकारी भी नहीं ला सकते, ना बाहर के लोग सरमायाकारी कर रहे हैं और न पाकिस्तानी लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन वजह है वो हमारे यूटिलिटीज़ के रेट्स हैं, और बाकी फिर छोटे से जो चीज़ें होती हैं, टेररिज्म वगैरह, वो तो होता ही है। लेकिन ये जो इस वक्त जो मेरे ख्याल से, मेरी दानिश में जो बड़ी वजह है, वो हमारी बिजली और गैस की महंगा होना और टैक्स का ज़्यादा होना है, मेरे अच्छा ख्याल से एक बड़ी वजह है। अच्छा मिफ्ता भाई, ये भी बताइए कि जो अब जैसे आपने खुद अभी इसको अपने डिस्टिंक्शन एक ड्रॉ की कि तो फॉरेन इन्वेस्टर है और प्राइवेट इन्वेस्टर है, आप भी बिजनेस पाकिस्तान के अंदर करते हैं। जब हम प्राइवेट इन्वेस्टर की बात करते हैं, ये बतदरीज इन्वेस्टमेंट कम हुई है ना, क्या हम ये समझें कि ये सिंगुलरली इसी हुकूमत की वजह से है, या ये ट्रेंड है जो पिछले 5-6 साल से आ रहा है? मैं आज सोच रहा था मनीष भाई कि देखें, हमारे पास अगर एक ताला है और वो ताला खोलना है, और हम गलत चाबी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और हम 20-30 साल से गलत चाबी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि थोड़ी देर पहले मुनीब ने चाबी कोशिश कर ली, मुनीब से नहीं हुआ तो मिफ्ता ने कोशिश कर ली, मिफ्ता से नहीं खुली तो सादिक ने कोशिश कर ली, माजिद ने कोशिश कर ली, वगैरह वगैरह, लेकिन चक्कर ये कि वो चाबी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जब तक हम वो ठीक नहीं करेंगे तो आप देखें ना, हमने मुशर्रफ साहब के मार्शल ख़त्म होने के बाद जरदारी साहब की हुकूमत देखी है, मियाँ साहिबान की देखी है, इमरान खान साहब की देखी है, हमने सिर्फ बेहतरी नहीं देखी है ना। तो हमको अब ये सोचना पड़ेगा कि यार इस मुल्क में जिस स्ट्रक्चर से हम मुल्क चला रहे हैं वो सही नहीं है। ये आईएमएफ प्रोग्राम है, अब आप ये देख लीजिए कि कोई ऐसी सूरत नहीं है कि आईएमएफ प्रोग्राम खत्म होगा तो अगले आईएमएफ प्रोग्राम में ना जाए, तो उसका मतलब है फिर हम ग्रोथ रोकेंगे। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे जिसमें अखराजात कम करने हों, जिसमें एनएफसी अवार्ड्स कम करने हों, जिसमें सूबों के पीएचडी पे एडीपीज कम करें, वफाक के पीएचडी कम करें। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे कि जिससे हम अपने टैक्स को मामलात में कम कर सकें, ना हम कोई निजकारी की तरफ गए कि जिसमें हम बिजली की और गैस की कीमतें सही कर सकें। अब आपके सोलर रेवोल्यूशन आ गया पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी। 18 रुपए की आप घर में अपनी बिजली बना सकते हैं, किसी भी शहर में पाकिस्तान के रहते हो। अगर थोड़े से चोलिस्तान वगैरह के पास या सिंध में रहते हो तो शायद थोड़ी सी और भी सस्ती पड़ जाएगी। अब 18 रुपए की बिजली आप अपने घर में बना सकते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी 2-4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से बना सकता है, लेकिन हुकूमत कहती है नहीं, हमसे 45 रुपए की खरीदो। अब ये माइंड सेट तो हुकूमत का चेंज होना पड़ेगा ना। तो एक तो हमारी सोच हमको बदलनी पड़ेगी, माइंड सेट बदलना पड़ेगा, और जो स्ट्रक्चर्स करने पड़ेंगे ना, बेसिकली चाबी बदलनी पड़ेगी। इस चाबी से ताला नहीं खुलेगा।